جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی. ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات آباد ہے رمضان. اور ناظرین، آج 21 رمضان المبارک، وہ دن جب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. 19 رمضان المبارک کی وہ سیاہ رات جب اس دنیا کے شقی القلب انسان ملعون ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہ نماز میں سجدے کی حالت میں وار کیا، اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے یہ وار کیا گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زبان پر جو الفاظ آئے، فزت برب کعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ناظرین، ہماری زندگیوں میں کامیابی کے بڑے معیار ہوتے ہیں. کسی کے لیے کوئی بڑی گاڑی لے لینا بہت کامیابی ہوتی ہے، کسی کے لیے کوئی بڑی نوکری حاصل کر لینا بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، کسی کے لیے کوئی اچھا خاندان میں شادی ہو جانا بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے. لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ یعنی اس کو جس شخص کو کسی بھی رتبے پہ، کسی بھی عہدے پہ قائم کیا گیا ہو، یا اس کو یعنی کسی بھی عہدے پہ فائز کیا گیا ہو، اور اس کے بعد اگر وہ شخص اپنے عہدے سے، اپنی چیزوں سے، ہر چیز سے انصاف کر لیتا ہے، عدل کر لیتا ہے، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. اپنی فیملی میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھ لینا، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. پھر ناظرین، آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اگر ہم اقوال زرنی پر نظر ڈالتے ہیں، جو ان کے قول ہیں وہی ایسے ہیں کہ ہم بہت سے قول جسے اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو زندگی گزارنا آسان ہو جاتی ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں، جن چیزوں کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے جب ہم حضرت علی کی خطبات کی نہج البلاغہ جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اس کتاب میں اور ان خطبوں میں کس قدر سچائی ہے اور کس قدر حکمت بیان کی گئی ہے. بہرحال ناظرین، ہم یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے، آج کا یہ جو سیگمنٹ ہے، یہ خاص طور سے ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام وقف کیا ہے، اور آپ کی ملاقات کرانا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت علی عرفان عابدی صاحب، علامہ علی عرفان عابدی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا جعفری صاحب. السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا فرمائے، پیدائش سے لے کے ہی مولود کعبہ، کیا فرمائیں گے سر؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے، بلکہ ایک سوال میں کافی سارے سوال کر لیا. میں معجزات بیان کروں یا مولا کا اس دنیا میں آنا، خانہ کعبہ میں آنا بیان کروں، تو آپ کو بتاتا چلوں جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مادر گرامی پہنچی ہیں خانہ کعبہ کے قریب آپ کے اس دنیا میں آنے سے چند روز پہلے، تو میرے مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی والدہ نے جب طواف کعبہ کیا تو دیوار کعبہ نے شق ہو کر آپ کو راستہ دیا اور آپ اندر گئیں. اور کائنات آدم و عالم میں باعث شخصیت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، خانہ کعبہ میں آپ کی آمد ہوئی. اس بات پہ عموماً لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ فلاں بھی کعبے میں آیا، فلاں بھی کعبے میں آیا، لیکن مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو کعبے کے اندر آئے، کیونکہ کعبے کا احاطہ جو تھا اس کے قریب قریب جتنے مکان تھے، جتنے لوگ آباد تھے، وہ سب یہ کہتے تھے کہ ہم کعبے کے قریب، کعبے ہی میں رہتے ہیں. لیکن مولا کائنات کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کعبے کی دیوار کے اندر آئے اور آپ کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی. شق ہی نہ ہوئی بلکہ برابر بھی ہو گئی، اور دنیا نے دیکھا کہ 3 دن تک مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مادر گرامی مہمان خانہ خدا رہیں. واہ، سبحان اللہ. تو اچھا علامہ صاحب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کم عمر ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، اور آپ کم عمر لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. پرورش ہی جو ہے نا وہ آغوش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو رغبت، جو
تربیت جس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو، تو آپ دیکھیں نا کبھی زندگی میں بت پرستی اور شرک میں کبھی مبتلا نہیں رہے. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ بہت خوبصورت سی بات آپ نے کی. پہلے اسلام لانے والا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اسلام وہ لائے جس کا پہلے کفر ثابت ہو رہا ہو. کوثر نیازی صاحب کا یہاں مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، مولانا کہا کرتے تھے کہ حضرت علی پہلے اسلام نہیں لائے بلکہ حضرت علی پہلے ہی سے اسلام پر تھے. واہ. انہوں نے اعلان کیا ہے اپنے اسلام کا، اسلام پر تھے، تو وہ پہلے اسلام نہیں لائے بلکہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالشیرہ جو مولا علی کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں منعقد ہوئی، ان کے گھر میں پہلی دعوت اسلام کی منعقد ہوئی جسے دعوت ذوالشیرہ کہا جاتا ہے. 3 دن کی وہ دعوت ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں آتا، لیکن تیسرے روز جب لوگوں نے اس دعوت کو خراب کر کے اٹھنا چاہا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے زور بازو سے ابو جہل و ابو لہب کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد سرکار کے جملے تاریخ میں لکھے ہیں کہ قم یا سیدی و مولایا، اے میرے سید، اے میرے مولا، اے میرے سردار. کون کہہ رہا ہے؟ چچا کہہ رہا ہے بھتیجے کو، مطلب باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو. قم یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید، اے میرے مولا، آپ کھڑے ہوں. وبلغ رسالت ربی، اور رب کی رسالت کی تبلیغ کریں. ابھی رسول اللہ اعلان رسالت نہیں کر رہا ہے، لیکن حضرت ابو طالب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو جو حضرت ابو طالب جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے تو کہا قم یا سیدی، اے میرے سید، اے میرے مولا، اے میرے سردار، آپ کھڑے ہوں، اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کریں، اور ان فتنوں کو میں اس وقت تک یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا جب تک آپ اپنی گفتگو مکمل نہیں کر لیتے. بالکل، بے شک. تو اس وقت مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل خطبہ دیا. اس پہ ایک جملہ بڑا عموماً تمام کتب میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے کہا، اے گروہ مکہ، میں تمہارے لیے اللہ کی کچھ نعمتیں لے کر آ رہا ہوں، اور کون ہے جو میرا ساتھ دے گا. اعلان رسالت نہیں کیا، اعلان رسالت تو حضرت ابو طالب کی زبان سے ہو چکا ہے کہ اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کرو. اب رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہارے درمیان اللہ کی نعمتیں لے کر آیا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ جو میرا ساتھ دے گا وہ آج سے میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، پھر دنیا ہوگا والآخرہ ہوگا. یہ جملے رسول اللہ کے ہیں، اور ان جملوں کو اگر ہم عربی میں کہیں تو رسول اللہ نے کہا جو آج سے میرا ساتھ دے گا، جو آج سے میرا مونس ہوگا، جو آج سے میرا ہمدم ہوگا، اس کے لیے میں رسول کہتا ہوں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ وحدہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی جب ہم گواہی دیتے ہیں تو اس کے بعد اس گواہی پر مہر تصدیق ثبت ہو رہی ہے رسول اللہ کے کہنے سے کہ اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. بے شک. دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا، اور سب سے پہلے تبلیغ کا آغاز اپنی خاندان سے کیا گیا، خاندان میں کیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے وہ جو دعوت رکھی گئی اور اس میں پھر اعلان کیا گیا صرف خاندان میں، ابھی خاندان سے باہر کا تو ابھی اجازت ہی نہیں تھی. تو اس میں بھی جب حضرت علی کرم اللہ وجہ، حالانکہ چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہیں. اسی طرح جب ہجرت مدینہ کا واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، کفار مکہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ خون کے پیاسے، رسول اللہ ہجرت فرماتے ہیں اور اپنے بستر پر حضرت علی کو دراز فرماتے ہیں، اور حضرت علی کے یہ الفاظ کہ اس رات میں اتنا سکون سے، جتنی میں سکون سے سویا، میں شاید اپنی پوری زندگی اتنے اطمینان اور اتنے سکون سے نہیں سویا، کیونکہ بستر کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے. ویسے کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ سکون والی نیند نہ آتی؟ کیا فرمائیں گے؟ جیسے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو نصرت کا دعویٰ دعوت ذوالشیرہ میں رسول اللہ سے کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا، میں آپ کا ہمیشہ سپر بنا رہوں گا، اس کا اطلاق آگے جا کے نہیں بلکہ اسی وقت سے رسول اللہ نے کیا ہے. تواریخ بھری پڑھی ہیں، ابوالفدا کے جملے ہیں کہ رسول اللہ گھر سے باہر نکلے تبلیغات اسلامی کرنے کے لیے، تو وہاں کے بڑوں نے بچوں کو سکھا دیا تھا کہ جب یہ باہر نکلے تو ان پر پتھر مارنا، تو آپ پہ پتھر مارے گئے. آپ لہو لوان ہو کے جب گھر آئے ہیں، حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو یہ کیا مارے، تو آپ نے کہا کہ چچا محلے کے بچوں نے مجھ پہ پتھر مارے. حضرت ابو طالب پہنچے خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس جہاں سارے بزرگ سندید بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جا کر کہا یہ میرے بھتیجے کو تمہارے بچوں نے پتھر مارے. کیا خوبصورت جواب ہے. تو سب نے مل کر کہا ابو طالب یہ بچوں کی بات ہے، ہم بڑوں کو اس میں نہیں بولنا چاہیے. تو حضرت ابو طالب نے کوئی سوال نہیں کیا، خاموشی سے گھر آئے، گھر آ کر محبت کا مرہم رکھا،
اور زخم صاف کیے. اس کے بعد علی کو مخاطب کر کے آنکھوں میں کہا کہ علی دیکھیں ان سے اصول سکھا رہے ہیں, اصول کلام سکھا رہے ہیں, علم کلام کے آداب سکھا رہے ہیں. کچھ نے کہا کہ علی کل سے آگے آگے تم جاؤ گے, پیچھے پیچھے رسالت ہوگی. واہ 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 واہ. کل سے. اور اگلے دن یہی ہوا. مولا کائنات نے پہلا قدم باہر رکھا, مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے پیچھے آئے. آپ کافروں کے بچوں نے جو پتھر نکال کے پتھر مارنا شروع کیے, حضرت علی نے رسول اللہ پہ آنے والا ہر بار اپنے باپ کے حکم سے اپنے سینے پر نہ صرف روکا بلکہ پلٹا کے جب مارا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ اس کی شدت اتنی تھی کہ جس کے ہاتھ پہ لگتا تھا اس کا ہاتھ ٹوٹتا, جس کے پاؤں پہ لگتا تھا اس کا پاؤں ٹوٹتا تھا, کسی کی آنکھ ٹوٹتی. شام تک یہ کافروں کے سارے ٹوٹے پھوٹے بچے روتے پیٹتے اپنے ماں باپ پہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا ابو طالب کے بیٹے نے, علی نے ہمارا یہ حال کیا. سارے صنادید قریش, صنادید مکہ جمع ہوئے حضرت ابو طالب کے گھر پہ کہ تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کا یہ حال کیا. اب جواب دیا ابو طالب نے کہ صنادید قریش یہ بچوں کی بات ہے, بڑوں کو اس میں نہیں بولنا چاہیے. تو یہ تو تربیت اس طرح سے تھی, اور اس تھی تربیت کے اصول سکھائے گئے. اصول اسی میں وہاں ہجرت تک معذرت کے ساتھ آنا چاہ رہا ہوں. اسی اصول کو جب 3-3.5 سال سوشل بائیکاٹ ہوا رسول اللہ کا, تو شعیب ابو طالب میں جب رہے تو شعیب ابو طالب میں جس بستر پر رسول اللہ کو جان کا خطرہ ہوتا تھا نا, تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اس بستر سے رسول اللہ کو ہٹا دیا کرتے تھے اور اس بستر پر حضرت علی کو سلا دیا کرتے تھے. تو یہ ہجرت کی بات آپ نے کی, تو یہ ہجرت پہ مولا علی نے جو کہا نا مجھے اتنے سکون سے نیند آئی ہے, تو حضرت ابو طالب نے تو بچپن سے ٹرینڈ ہی ہجرت کے لیے کیا تھا. جس بستر پہ خطرہ ہوتا تھا رسول اللہ کو ہٹاتے تھے, علی مولا کو وہاں لٹایا کرتے. بالکل. علامہ صاحب سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رضا جعفری صاحب موجود ہیں, ان سے ہم درخواست کریں گے کہ نوحہ پیش کر رہے ہیں آپ مولا علی کی شان میں, پیش کریں. باپ کی میت کی رونق ڈیوں کے دم سے ہے, سر کھلے بیٹیاں میاں کے سرہانے یا سرہانے یا
الكريم. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان، اور آج 21 رمضان المبارک کی یہ نشریات جو کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے یہ نشریات کی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی عرفان عابدی صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مشہور معروف نوحہ خان ظہیر بھی موجود ہیں. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی علامہ صاحب، آپ سے آپ جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار عطا کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو. معجزہ یہ کہ جس دشمن پہ چلتی جہنم واصل کر دیتی اور برابر حصوں میں تقسیم کر دیتی دشمن کے بدن کو، اور اس قدر تیز تلوار اور اتنی بھاری کہ خیبر کا دروازہ بھی اٹھانا ہو تو وہ بھی ذوالفقار کے نوک پہ اٹھ جاتا. کیا کہیں گے؟ بہت خوبصورت سوال. ذوالفقار مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، اور یہ ہمارے یہاں معجزہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام اور انبیاء کو جو اللہ نے معجزے عطا کیے ہیں، اس میں سے رسول اللہ کا ہی ایک معجزہ ہے کہ قرآن، اہل بیت اور ذوالفقار یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. رسول اللہ کی خاطر ہی اہل بیت آئے، رسول اللہ کی خاطر ہی قرآن آیا، رسول اللہ ہی کی اسلام کی سربلندی کے لیے ذوالفقار ہے. یہ سارے رسول اللہ کے معجزے ہیں. ہم اس احاطے میں کبھی بھی عظمت رسالت کو فراموش نہیں کرتے. یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے. انہیں اہل بیت بھی ایسے ملے، انہیں وسیع بھی ایسا ملا، انہیں ولی بھی ایسا ملا، انہیں احباب اصحاب بھی ایسے ملے، انہیں ذوالفقار بھی ایسی ملی، انہیں راہبار بھی ایسا ملا کہ کیا کہنے اسے. انہیں اونٹنی نصیب ہوئی تو وہ بھی ایسی ہے، کچر ملا تو ایسا. مطلب ان سے جو جو چیزیں نسبت پاتی چلی گئیں، رسول اللہ سے نسبت جس چیز نے پالی وہ ویسے ہی افضل ہو گئی. لاجواب لا شریک چیزیں ہو گئی، ان کا کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. اس کو فضیلتیں بیان نہیں کیا. ابھی ذوالفقار کہ آپ نے دو باتیں ایک ساتھ رکھ دیں. ذوالفقار اتنی وزنی تلوار تھی حدید، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے حدید نازل کیا ہے. ذوالفقار جو اللہ نے نازل کی ہے، اس کے جو جو چیزیں بھی اللہ کی طرف سے نزول ہوتی ہیں نا، وہ صرف صاحب اعجاز کے ہاتھوں ہی میں سجتی ہیں، چلتی ہیں اور جچتی ہیں. جب صاحب اعجاز پردہ فرما جاتا ہے تو وہ چیزیں کسی صاحب اور کے ہاتھ میں نہیں جچتی. جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا دیا، جناب موسیٰ کا عصا. تو جناب موسیٰ کا عصا جناب موسیٰ علیہ السلام کی پردہ فرما جانے کے بعد ان کے کسی صاحب کے ہاتھ میں نہیں آیا، کیونکہ موضوع اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک صاحب معجزہ باقی رہے. اب رسول اللہ کے جیسے بظاہر معجزے ہیں، ذوالفقار بھی رسول اللہ کا معجزہ ہے، اہل بیت بھی رسول اللہ کا معجزہ ہے، قرآن بھی رسول اللہ کا. تو قرآن کا قیامت تک باقی رہنا اور قرآن کے اعجاز بیانی کا باقی رہنا، قرآن کے معجزے کا قیامت تک باقی رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کا دوسرا معجزہ اہل بیت پردہ غیبت میں موجود ہیں جو اپنے اس ورثے کی حفاظت کرنا ہے. یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. اور ذوالفقار کسی اور کے ہاتھ میں اس لیے نہ اٹھتی تھی نہ چلتی تھی کیونکہ غیر معصوم کے ہاتھ میں ذوالفقار آ ہی نہیں سکتی تھی. معجزہ صاحب معجزہ کے ہاتھ میں ہی وہ کے ہاتھ میں رہتا ہے. اب ایک نام نہیں لیتا، ایک جنگ میں کسی شخص پہ جب مولا علی حاوی ہو گئے تو اس نے کہا یا علی، یہ اس میں کمال آپ کا نہیں، کمال تو آپ کے ہاتھ میں یہ لوہے کی ذوالفقار جو ہے جو آسمان سے اتری ہے، کمال اس کا. کاش یہ میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں کمال دکھاتا. حضرت علی نے وہ ذوالفقار جس نے ہمیشہ کافروں کو خاک چٹوائی ہے، رسول اللہ کے سامنے کفر کو جس نے جھکایا، اس ذوالفقار کو پہلی مرتبہ خاک پہ رکھا. اور میدان جنگ سے کبھی نہ قدم پیچھے ہٹانے والے علی مولا نے قدم پیچھے ہٹائے، کہا اچھا کمال اس کا ہے تو یہ تو اٹھا لے. اٹھا ہی نہیں سکتا تھا. وہ شخص آگے بڑھا اپنے زوم میں، اپنے غرور میں، اپنی بہادری میں کے نشے میں. اس نے 2 انگلیوں سے بے ادبانہ انداز سے، یوں کہوں کہ علی کے انداز میں 2 انگلیوں سے ذوالفقار اٹھانا چاہیے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اس نے جیسے ہی وہ 2 انگلیاں اس پہ بے ادبانہ انداز سے ڈالی تو ذوالفقار نے اسے ایسا جھٹکا دیا ہے کہ مولا علی کے قدموں میں گرا. اس نے پھر پورا قبضہ بنا کے ذوالفقار پہ ہاتھ ڈالنا چاہا، پھر وہ گرا. تیسری مرتبہ جو ذوالفقار وہ 2 انگلیوں اور ایک ہاتھ سے اٹھا رہا تھا، اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھانا چاہا.
وہ جب اس سے نہیں اٹھی اور وہ تیسری دفعہ جب گرا کہتا ہے یا علی یہ تو چلانا دور کی بات مجھ سے ہلتی بھی نہیں ہے. جی تو مولا علی کا تاریخ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. مولا علی نے کہا بھائی تیرے کہنے پہ میں نے تجھے ذوالفقار دی ہے, یہ ذوالفقار چلانے کے لیے ید اللہ نہیں دی ہے, واہ واہ واہ, ذوالفقاروں کو چلانے کے لیے علی کا بازو چاہیے. جی جی جی. علامہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ابھی ہم ظہیر صاحب سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ کی کلام پیش کریں. ایک ہی رمضان کے دن کے مناسبت سے مسائل پہ چند مصرے. یا علی یا علی یا علی یا علی, مسجد کوفہ میں برپا ہو گیا کوہرام ہے, سجدہ بھی نوحہ گناہ ہے, غمزدہ اسلام ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی, مسجد و محراب و منبر ہو گئے تر خون میں, ہو گیا سر بھی شکستہ ڈوبے ہیں در خون میں, زخمی ہے شیر خدا حشر کا ہم. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی یہ نشریات اور سیگمنٹ ہمارا میرا پہلا روزہ. آپ کو بتاتے چلیں اس روزے یعنی اس سیگمنٹ میں ہم مختلف جو روزہ کشائی بچوں کی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ہمیں جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو کوئی میٹھی یعنی کھجور کے بعد کوئی میٹھی چیز ٹھنڈی چیز کھانا چاہتے ہیں تو ایگلو کی یہ سپریم آئس کریم ہے, اور اس کا بلو بیری جو فلیور ہے وہ بڑا زبردست ہے. آج ہمارے پاس یہ بلو بیری فلیور موجود ہے, مینگو اینڈ کریم فلیور موجود ہے, اور اسٹرابری اینڈ کریم فلیور موجود ہے. یہ تینوں کریمی فلیورز ہیں. ایگلو کی کیا بات ہے. اور ناظرین ظاہر سی بات ہے ہم ایک عرصے سے ایگلو کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے بچپن سے آج تک ایگلو کی آئس کریمز اور مختلف اس کی کونز اور چیزیں کھاتے ہوئے بڑا ہوا ہوں تو یہ غلط نہ ہوگا. بڑی زبردست فلیورز ہیں. آپ بھی اگر چاہتے ہیں اپنے افطار کے دسترخوان پہ تو اس کو ضرور حصہ بنائیں, ایگلو سپریم اور کریمی آئس کریم کو. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پیزا جو ہے پیزا پوائنٹ کا, آپ اسے اس کی ویب سائٹ پہ جا کے اگر آرڈر کریں گے تو اس پیزے سے آپ کو جو ہے وہ 55% ڈسکاؤنٹ آپ اس پیزے پہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت زبردست پیزا ہے, خوشبو بڑی زبردست ہے, اور یہ جو ہے چیزی پیزا ہے, چیزی ٹاپنگ کے ساتھ ہے. پیزا پوائنٹ کا یہ جو پیزا ہے آن لائن آرڈر کرنے سے 55% ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کے کارڈز موجود ہیں. جو کارڈز اگر آپ سبسکرائب کر لیتے ہیں تو اس میں بڑے ڈسکاؤنٹس ہیں. اس کے علاوہ حنیفیہ کی جانب سے تمام بچوں کو ناظرین یہ 50% ڈسکاؤنٹ کوپن جو ہے یہ دیا جا رہا ہے. حنیفیہ کی جانب سے 50% ڈسکاؤنٹ کوپن دیا جا رہا ہے. یہ تمام بچوں کو دیا جائے گا, یہ بانٹ دیجیے گا تمام بچوں میں. قاری فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین اس کے علاوہ گرین ڈش واش جو کہ کھانوں کے یعنی جو برتن ہوتے ہیں اس کو دھونے میں بڑی آسانی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی طرف سے سینیٹائزر بھی دیا جاتا ہے اور ہینڈ واش بھی دیا جاتا ہے. بچے جو ہمارے پاس موجود ہیں ان سے ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے. یہ مائک ان کو دیجیے گا. ظہیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ ایان فاروقی. ایان فاروقی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ آج پہلا روزہ رکھا ہے یا پچھلے سال بھی روزہ رکھتے رہے؟ پہلا روزہ رکھا ہے. پہلا. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 2 کلاس. 2 کلاس میں پڑھتے ہیں. چلے ماشاءاللہ بیٹا, آپ کو جتنے گفٹس ہو سکے ہم سب آپ کو یہاں سے دے کے روانہ کریں گے. بٹر جو بریڈ سے ان کا گفٹ بھی ہے, مغلیہ کا گفٹ ہیمپر بھی ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ کباب جیز کا بھی, یہ سوری حنیفیہ کا جو ہے حنیفیہ برگر اینڈ بروسٹ کا 50% ڈسکاؤنٹ واؤچر بھی آپ کو دیا جائے گا. یہ بیٹا اپنے برابر میں بھائی کو دیجیے گا مائک. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ سید محمد حسن. سید محمد حسین, ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اسد محمد حسین. حسن محمد حسین. اچھا حسن. اچھا آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا؟ 1 میں پڑھتے ہیں. روزہ لگ تو نہیں رہا ہے یا لگ رہا ہے؟ نہیں. چلے ماشاءاللہ. ان کو دیجیے گا موبائل. جی السلام علیکم. کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا؟ میرا نام سید سعد ہے. سعد ہے. اور روزہ لگ تو نہیں رہا آپ کو؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں 6 میں ہوں. 6 میں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اس طرف ہم نام پوچھنا چاہیں گے, مائک دے دیجیے گا تاکہ 6 میں. تو ماشاءاللہ بیٹا آپ تو پہلے سے روزے رکھتے چلے آ رہے ہوں گے. چلیں ماشاءاللہ. یہ مائک ان کو دیجیے. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد احمد. محمد احمد. اچھا روزہ لگ تو نہیں رہا آپ کو؟ نہیں لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا. جی. اچھا چلو بیٹا. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ سینئر. سینئر میں. سینئر میں سب سے سینئر آپ ہی ہیں گھر میں. جی. چلیں ٹھیک ہے. بہن کو دیجیے گا مائک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا؟ خیریت سے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ علیزہ فاطمہ. علیزہ فاطمہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 2 کلاس. 2 کلاس میں پڑھتی ہیں. چلیے بہن کو دیجیے گا مائک ادھر. جی بیٹا کیا نام ہے؟ نور فاطمہ. نور فاطمہ. اور نور فاطمہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 1 کلاس میں. ماشاءاللہ کیا پیاری پیاری بچی ہیں نور فاطمہ. اور اتنے پیارے پیارے لیزا فاطمہ, اتنے پیارے پیارے نام یہاں موجود ہیں. بہرحال ناظرین, جو افطار سے پہلے کا یہ وقت ہوتا ہے, قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, تو یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا مولانا بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رب العرش العظیم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. اے مالک, اے بادشاہ کریم, اے مہربان, اے رحمان رحیم, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے, تمام نبیوں کے, صدیقین کے, شہداء اور صالحین کے واسطے وسیلے, ہمارے ماں باپ کی, ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. ماہ رمضان کا 3 عشرہ رواں دواں ہے اور اعتکاف کا عشرہ, شب قدر کی راتوں کا عشرہ. آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے. مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں, رفعتوں, بلندیوں کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آ چکے, موجود آئیں گے, سب کی مغفرت فرما. ماہ رمضان کا یہ 3 عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما, جہنم سے آزادی عطا فرما, جہنم سے آزادی عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ہماری نمازیں, روزے, تراویحاں, دیگر نیک اعمال محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اپنی عطاء خاص سے ہماری مدد فرما, اپنی عنایت خاص سے ہماری مدد فرما, اپنے فضل خاص سے ہماری مدد فرما. اس مقدس ترین مہینے کی برکت سے, اپنی رحمت سے ہمارے اوپر سے جو بلا ہے کورونا کی, اس بلا سے ہماری جان چھڑا دے, کورونا سے ہماری جان چھڑا دے, کورونا سے ہماری جان چھڑا دے. یا اللہ اپنی رحمت کاملہ سے, جس طرح سعودی عرب نے آج اناؤنس کر دیا ہے کہ 24 گھنٹے کاروبار کھلا رہے گا, یا اللہ پاکستان کی حکومت کو بھی دے پروردگار توفیق دے کہ لاک ڈاؤن کا شور مچانا بند کریں اور ہمارے حال پر رحم ہو جائے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اموات میں کافی کمی ہو چکی ہے. پاکستان میں جہاں 200 افراد کا انتقال ہوا تھا, آج ہم 70-80 تک پہنچ چکے ہیں. یہ بڑا فرق پڑا ہے اس مہینے کی برکت سے. یا اللہ تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کورونا سے بھی جان چھڑا دے, ہمیں لاک ڈاؤن سے بھی جان چھڑا دے, اور ہمارے حال پر رحم فرما, اور سارے بیماروں کو شفا عطا فرما, سارے بیماروں کو شفا عطا فرما, سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ, اے رحمان رحیم, تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے, بے روزگاروں کی بے روزگاری دور کر دے, پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دے, مصیبتوں کی مصیبت دور کر دے, غمگینوں کے غم دور کر دے, بے رشتوں کے رشتے ہو جائیں, بے اولادوں کو اولاد مل جائے, بے گھروں کو گھر مل جائے, بے چینوں کو چین مل جائے, بے قراروں کو قرار مل جائے. اور اے اللہ بے اور جو بیچارے لاوارث ہیں ان کو غیب سے وارث عطا فرما دے. پروردگار اس پاکستان کا مقدر چمکا دے, اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما, اسے صبح قیامت تک قائم و دائم فرما. پاک فوج
اور مخلصین کی مدد فرما، اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کا بول بالا ہو، نبی کی چاہنے والوں کا بول بالا ہو، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں چند لمحات میں اذان مغرب اور افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے آپ بات ہے رمضان۔